سجدہ کیجیے، لاکھ آپ کعبہ شریف کا طواف کیجیے۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں جا کر کے، جناب مکہ مکرمہ میں جا کر کے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیے۔ اگر یہاں ماں ناراض ہے سب سجدہ بیکار ہے، اگر ماں راضی ہے تو نماز بھی قبول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ریاضت بھی قبول ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، اس پاک محفل سے لے کر کے جائیے۔ اگر ماں ناراض ہے تو اس کو منا لیجئے، ابھی وقت ہے جا کر کے۔ اے ماں، ہم یہ ناچیز، یہ نکمہ تیرا بیٹا آپ کے سامنے میں کھڑا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے میری ماں مجھ کو معاف کر دیجئے، اے میری ماں مجھ کو معاف کر دیجئے۔ 3 مرتبہ آپ کہیں گے، ہم کو یقین ہے کہ ماں کا ممتا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ماں آنچل اٹھا دے گی، مولا میرا بیٹا میرے پاس چل کر کے آیا ہے، یا الہ العالمین ایسے بیٹے کو مالدار بنا دے، ایسے بیٹے کو دولت والا بنا دے، ایسے بیٹے کو اوپر جو بھی مصیبتیں آنے والے ہیں یا الہ العالمین ڈال دے۔ یہ نزاکت، یہ چیز دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کو بے پناہ پسند آئے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف۔ اگر ماں مر گیا ہے یعنی انتقال ہو گیا ہے تو آپ ادب کے ساتھ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے جائیں، اور پڑھے لکھے ہیں کچھ بھی پڑھنا آ رہا ہو تو آپ اپنے سے چل کر کے قبرستان پہ جائیں، ماں کے سرہانے کے بغل میں سائیڈ میں آ کر کے وہاں پر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر بتی سے ماں خوش نہیں ہو سکتی ہے، موم بتی سے ماں خوش نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہاں پر جا کر کے آپ قرآن کی تلاوت کریں، وہاں پر جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ جب آپ یہ چیز کریں گے، رب کے بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند آ گیا، آپ کی ماں بھی بخش جائیں گے، اور ماں کے دعا سے آپ کے اوپر جو مصیبتیں آنے والے ہوں گے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات رزق دینے کی رات ہے، رزق لینے کی رات ہے، دولت لینے کی رات ہے۔ جس طریقے سے ہم کمانے کے لیے کبھی کبھی مزدوری، جیسے چیت کا موسم آتے ہیں، کسی کا چنا کھیت سے کھاڑا جا رہا ہے، کسی کا گیہوں کاٹا جا رہا ہے، جس کو نئے بھی کہتا ہے، پھر بھی ان کے کھیت میں چلے جاتے ہیں تاکہ دو بسر ہو جائے میرے گھر میں۔ تو آج رحمتوں کی برسات ہے، اس رات کو ایسے ہی جانے نہ دیا جائے۔ اے میری ماں بہن، اگر آپ کے گھروں میں اپنا پتی ہے یا اپنا شوہر ہے یا اپنا بیٹا ہے، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کے کہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مکمل ایمان والے ہیں۔ ایمان والے ہونے کے بعد آپ کے اوپر نماز فرض ہے، چھوٹی چھوٹی سنت ہے، واجب ہے، اور بھی نوافل ہے، جتنے بھی قانون ہے دھیرے دھیرے لاگو کریں۔ ہم جانتے ہیں ایک بیگ کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ آپ دلوں میں یہ احساس کریں، اگر آپ شوہر سے سچی محبت کریں گے، آپ اگر سچی محبت کرتے ہیں، قسم خدا کہ آپ کو یہ بات بہت پسند ہونی چاہیے۔ اگر سچی محبت ہوگی تب کل قیامت کے روز آپ کا شوہر آپ کے سامنے میں جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا، کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ آگ میں جلایا جائے گا، کیا آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا پتی، میرا شوہر جنت میں رہے، جنت میں، تو کل فجر سے نماز پڑھنے کے لیے شروع کروا دیجئے، اور آپ خود بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اگر پسند آ گیا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے دن بھی کامیاب۔
نماز فرض ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ ہم آپ کو برا اور بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو دھمکا بھی نہیں رہے میرے ماں بہن۔ اے میرے بھائیوں، نماز جب 8 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھ لے جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے بچے کو۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے، یعنی لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، تو نماز ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز فرض اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں، خطا کار ہو جاتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے ہر کام کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیماری ہے، بہت سارے چیز باتیں ہیں، لیکن جو شریعت نے حکم فرمایا ہے ان کے اوپر ہم لوگ عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ رات جو آئی ہے بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات کو ایسا ہی جانے نہ دیا جائے، اور اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، مولا کریم میرے پتی کو نمازی بنا دے، مولا کریم میرا پتی اگر غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، یا الہ العالمین ان کو ہدایت دے دے، یا الہ العالمین میرے گھروں میں طرح طرح کے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یا الہ العالمین اس بابرکت رات کے صدقے میں ہم گنہگار کو، خطا کار کو، پاپی کو معاف کر دے، اور ہم کو گھروں میں سکون عطا کر دے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اگر آپ نے یہ سجدہ میں کہہ دی، رب کا دریا جوش میں ہے، رب کہے گا اے فرشتوں دیکھو میری بندی کو، دیکھو اتنے بجے رات میں کس طریقے سے میری عبادت کر رہی ہے، ریاضت کر رہی ہے، دیکھو دیکھو کتنے مزیدار کے ساتھ عبادت کر رہی ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، ان کا بیٹا اگر غلط راستہ اختیار کر لیا ہے ان کو سیدھا راستہ دکھا دو، جاؤ ان کے گھروں میں جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ضرورت ہے پہلے اپنے کو سمجھنا ہوگا، پہلے اپنے کو اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی کامران ہو سکتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اگر آپ پڑھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کتاب کا معائنہ کریں، آپ دیکھیں میرے نبی کے بارے میں سرچ کریں، موبائل میں سرچ کریں کہ سب سے بڑھیا انسان دنیا میں کون ہے، سب سے اچھا انسان دنیا میں کون ہے، گوگل کہہ رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ امام الانبیاء کو ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ تو ہم کو آپ کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر بے پناہ الفت رکھیں، محبت رکھیں۔ انشاءاللہ جو آپ نے یہ محفل سجائے ہے، رچائے ہے، اللہ کے مقدس فرشتے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ دھیان رکھنا، اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے، گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، لو تم کو دولت دے دی ہے، ثروت دے دی ہے، اور بھی چیز دے دی ہے، جو مانگا تم کو عطا کر دی ہے، لیکن گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اگر تکبر کرو گے، گھمنڈ کرو گے، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ گھمنڈ کرو گے تمہارے اوپر طرح طرح کے مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ بولیے آمین۔ سب مل کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ وضو بنا کر کے اپنے گھروں میں جو وضو بنانے کے لیے جانتی ہے اس کو کہیے کہ ہم کو وضو کا طریقہ بتلاؤ اور وضو بنواؤ۔ وضو بنا کر کے آج کی رات بہت معتبر رات ہے، آج کی رات ایسے ہی جانے ہرگز نہ دیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ
اپنے گھروں میں عبادت کیجئے، آپ اپنے گھروں میں ریاضت کیجئے، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیجئے، اور اس طریقے سے کیجئے۔ اگر جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں قرآن، بس وضو